بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا ہم جانتے ہیں کہ ہمارا پڑوسی ہمارے ایمان کا امتحان بھی ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ۔ جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کو صرف عقیدے سے نہیں جوڑا بلکہ ہمارے اخلاق سے، ہمارے طرز عمل سے، ہماری عملی زندگی سے جوڑا ہے۔ اس حدیث میں جو ہمارے لیے تعلیمات ہیں ان میں سے چند ایک قابل غور ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط لگائی کہ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو۔ اس سے یہ بات واضح ہوئی کہ انسان کو اگر یہ یقین ہو کہ اسے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے اور اپنے ہر عمل کا حساب دینا ہے تو وہ اپنے اعمال میں، کردار میں، گفتگو میں محتاط ہوگا۔ آخرت کا تصور ہی انسان کو گناہ سے روکتا ہے۔ آخرت میں جواب دہی کا تصور ہی انسان کو نیکی کی طرف مائل کرتا ہے۔ اس لیے فرمایا، یہ جو کام میں بتا رہا ہوں یہ وہی کرے گا جس کا آخرت پر ایمان مضبوط اور یقینی ہوگا۔ دوسرا، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ پڑوسی کو تکلیف نہ دے، یعنی جس میں ایمان ہوگا وہ آدمی حقوق العباد کا خاص خیال رکھے گا، خاص طور پر وہ لوگ جو اس کے قریب رہتے ہیں۔ پڑوسی کو تکلیف دینا چاہے جسمانی ہو، زبانی ہو یا نفسیاتی، ایمان والا ایسا کبھی نہیں کر سکتا۔ مثلا گھر میں اونچی آواز میں ٹی وی وغیرہ استعمال کرنا، میوزک اور موسیقی کی آواز اگر بلند ہو یہ تو دگنا جرم ہے۔ ایک جرم خود گانا اور موسیقی سننا، دوسرا جرم پڑوس کو تکلیف دینا، ایذا دینا، اور تیسرا جرم دوسروں کو گناہ میں شریک کرنا۔ اسی طرح گھر کا کوڑا کرکٹ گلی میں ڈالنا جس سے لوگوں کو بھی اور پڑوس والوں کو تکلیف ہو۔ اپنے گھر کی دیوار یا چھت کو اتنا اونچا کرنا کہ پڑوسی کی ہوا یا روشنی بند ہو جائے۔ رستے یا گلی پہ قبضہ کر کے رکاوٹ ڈالنا، پڑوسی کی بدگوئی کرنا، اس سے جھگڑا، بدتمیزی یا طنز و تشنیع سے پیش آنا، پڑوسی کی خوشی یا غم میں شرکت نہ کرنا، اس کے مصیبتوں سے، تکالیف سے لاپرواہی یا بے حس ہو جانا، پڑوسی بیمار ہو تو اس کی عیادت نہ کرنا، وہ ضرورت مند ہو تو ضرورت کی فکر نہ کرنا، پریشان ہو تو اسے نظر انداز کرنا۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں، اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں، اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں۔ کون یا رسول اللہ؟ فرمایا، جس کا ہمسایہ اس کی ایذاؤں سے، تکلیفوں سے محفوظ نہ ہو۔ اس حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا، ایمان صرف عبادات کا نام نہیں ہے بلکہ ایمان کا اثر ہمارے اخلاق میں، ہماری زبان میں، لوگوں کے ساتھ ہمارے برتاؤ میں بھی نظر آنا چاہیے۔ یہ ایمان کی اصل علامت ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو کامل ایمان نصیب فرمائے، آمین۔